السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا سندھ کا دورے کا آج تقریباً آخری روز، کیونکہ کل انہوں نے واپس چلے جانا ہے، لیکن گزشتہ رات سے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو سراہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ایک سیاسی سپیس دی ہے، اب ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ باغ جناح جہاں پر جلسہ ہونا تھا وہاں گزشتہ رات سندھ پولیس کی جانب سے باقاعدہ تمام تر جو چیزیں تھیں جلسے کی وہ نہیں لگانے دی گئیں، جلسہ گاہ کو خالی کرا لیا گیا، اور اس کے بعد سپر ہائی وے بھی بلاک کر دی گئی، جس کے بعد خیبر پختونخوا کے سی ایم جو کہ حیدرآباد سے واپسی کے راستے پر تھے، انہیں تقریباً 7 گھنٹے سے زائد کا عرصہ لگا کراچی پہنچنے میں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میسج دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مین سپر ہائی ویز تو بند کر دی گئی تھیں اور انہوں نے سیکیورٹی رسک لیا اور ایسے راستوں سے وہ آئے جو کہ انتہائی سنسان تھے۔ یہ سب کیا معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس ہیں تیمور تالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ تیمور، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی ابھی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے ساری سیاسی سپیس دی اور اس کے بعد جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اتنی پذیرائی مل رہی ہے، اس سے کوئی گھبراہٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو گزشتہ رات باغ جناح کے اندر ایکشن لیا گیا اور ان سب کو خالی کیا گیا، اور جو رکاوٹیں سپر ہائی وے پہ لگائی گئیں اور جو رکاوٹیں آج بھی جلسہ گاہ تک پہنچنے پر لگائی گئی ہیں پولیس کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں نادیہ، اگر ہمیں یہ سب کرنا ہوتا تو ہمیں اس ایکسٹینٹ تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کوئی ایسا کوئی اوپر سے وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ ہم جا کے ان کو اجرا کے پہناتے، سندھی ٹوپیاں پہناتے، ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیتے۔ ہم نے وہ ساری چیزیں کی جو کانسٹیٹیوشنلی ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے کیونکہ ہم سندھی ہیں، کیونکہ وہ سندھ کے صوبے میں چیف منسٹر بننے کے بعد پہلی بار آئے تھے چیف منسٹر کے، تو ہم نے وہ سب بھی کیا ٹو ایوری ایکسٹینٹ۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے گاہ بھی ہمارے لوگوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے وہ بھی کہہ دیتے۔ اگر ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ کر لیتے۔ I don't know if you've traveled to Hyderabad in the last couple of weeks or not, because I'm a frequent traveler to Umarkot, which is the same route جو حیدرآباد سے جاتا ہے۔ 2 ڈائیورژنز ہیں جو آپ کے ویورز جو آج دیکھ رہے ہیں ان سب کو جو ٹریول کرتے ہیں پتہ ہے 2 ڈائیورژن ہیں، ایک ختم ہونے والا ہے اور دوسرا تقریباً 4-6 ہفتے سے یا مے بی مور دین دیٹ کام چل رہا ہے۔ ہم ہمیشہ جو ہے ایک پیچ ہے 3-4 کلومیٹر کا جس میں ہم ایک ڈائیورژن لیتے ہیں، 4 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر ہے۔ It is a known fact. Everybody who travels to Hyderabad knows that they have to take that diversion. اس کے علاوہ جو سیکورٹی ہے وہ ہم نے ان کی ہی حفاظت کی لگائی تھی، پر I don't know if you've seen پچھلے چند گھنٹے میں کیا ہوا ہے، کس طرح سے پولیس کے اوپر جو ہے پتھراؤ کیا گیا ہے، پولیس والوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ وہی بیچارے سپاہی جو ان کی سیکورٹی کے لیے، ان کی پروٹوکول ڈیوٹیز دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ لیکن دیکھیے دوسری سائڈ کا الزام یہ ہے تیمور کہ جو پولیس والے وہاں پر موجود ہیں اس باغ جناح کے اراؤنڈ یا روٹس دیٹ لیڈ ٹو باغ جناح، وہ جو ٹولیوں میں لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے، ان کو منتشر کرتے ہیں باقاعدہ۔ ان کا الزام ہے کہ، اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ واٹر کیننز کے ساتھ بھی موجود ہے، ٹیئر گیس کے ساتھ بھی موجود ہے۔ کراچی میں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، I've never seen so much of security۔ جماعت اسلامی کو تو آپ شارع قائدین پر جگہ دیتے رہتے ہیں، JUI کو جگہ دیتے رہتے ہیں سڑک کے اوپر کرنے کی، تو میں نے اس قسم کی پولیس نہیں دیکھی جو ان کے ارد گرد لگائی گئی ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کو بڑا کلیئر کرتا جاؤں۔ پہلی بات تو ان کی نیت میں خلل تھا۔ جب ہمارے وزراء نے، خصوصاً ناصر شاہ صاحب نے کل ان سے کمٹمنٹ کر لی، کہہ دیا کہ ہم آپ کو اپنی زبان دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ گراؤنڈ ملے گا اور آپ گراؤنڈ میں تیاریاں کریں، پر پھر بھی آج شام تک ان لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا بنا لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ گراؤنڈ وہ بھر نہیں سکتے۔ اس لیے کل سے ہی ان کی نیت کا خلل ہمارے سامنے آ گیا، جب حلیم عادل شیخ جو میرے خیال سے سب سے بڑا فتنہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جب اس نے آ کے یہ الزام ہم پہ کل سے لگانا شروع کیا اور ہم کمٹمنٹ دیتے گئے کہ آپ کو یہ گراؤنڈ ملے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ہے یہ گراؤنڈ میں نہیں کریں گے، ہم رستہ بند کریں گے اور ہم قائد اعظم کے مزار کے سامنے کریں گے۔ تو ہم نے پہلے دن سے کہا ہوا تھا کہ we will not let that happen, and we had that in mind that when they see they cannot afford so many people to come out, they will then start to doing what they're doing right now۔ جو الٹے سیدھے ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، ہماری طرح جس پولیس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، روڈ رستے بند کیے جا رہے ہیں،
تو ہمیں ڈر ضرور تھا, ہمیں بھروسہ تھا کہ شاید اتنے عرصے میں کچھ پی ٹی آئی بدل گئی ہو, پر یہ ویسی کی ویسے جو 9 مئی کو انہوں نے کیا تھا, یہ شاید چاہتے ہیں کہ پھر سے ایسا کچھ کریں. تو جب آپ پی ٹی آئی جیسی جماعت کو کہیں اجازت دیں گے تو آف کورس آپ کو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس اسی حساب سے رکھنے پڑیں گے, بیکاز وی فیئر فار دا پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ فار دا لائفز آف آور سٹیزنز. اس لیے ہم نے بالکل بہت اسٹرانگ کنڈیشنز لگائے ہوئے تھے, اور وہ بالکل بھی ان کو منتشر کرنے کے لیے نہیں تھے, وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے تھے, اور وہ ہمارے عوام اور لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے تھے. اچھا, جن ڈائیورژنس کا آپ نے ذکر کیا ہے تیمور, آئی ڈو انڈرسٹینڈ, لیکن کیا 7.5 گھنٹے لگتے ہیں؟ آپ فریکوینٹ ٹریولر ہیں حیدرآباد سے کراچی میں, ان کو 7.5 گھنٹے لگے, اور باقاعدہ پھر پہنچنے کے بعد آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو انہوں نے ویڈیو پیغام دیا, اور اس میں ان کے الفاظ کا چناؤ قدرے ماڈریٹ تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح سے نفرتیں پھیلیں گی, یہ نہیں ہونا چاہیے. نادیہ جی دیکھیں, بات سنیں, 2 چیزیں ان کی طرف سے آئے گی جو میں ٹویٹس بھی ان کے سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا. پہلا تو انہیں انزا لگایا کہ اگر ان کو کچھ بھی ہو گیا تو سندھ حکومت ذمہ دار ہے. کیوں بھائی, یہ کوئی کچے کے علاقے میں ڈاکوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں. دس از دا سیفسٹ شاہراہ ہائی وے آف پاکستان. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی الزام کسی نے لگایا ہے کہ ڈاکہ ہوا ہو, کوئی چوری ہوئی ہو؟ کبھی ایسا کچھ سپر ہائی وے پہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ الزام لگانا, کس سے ڈر رہے ہیں, کس سے خوف زدہ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ہم نے تو ان کو ریسیو کیا, ان کو عزت دی ہے, ان کو سیکیورٹی دی ہے, اور یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. اور جہاں تک اپنی کی 7 گھنٹے کی, میرے خیال سے جتنی گاڑیاں ان کے قافلے میں تھی تو ان کو تو 3 گھنٹے کے اندر پہنچنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا یہ کیوں 7 گھنٹے کے اندر پہنچے. ہاں, جب بلاول بھٹو کا قافلہ ہوتا ہے تو ہمیں کراچی سے حیدرآباد تک 10 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں, پر وہ بلاول بھٹو کا قافلہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے قافلے میں اتنی گاڑیاں نہیں تھی کہ 7 گھنٹے لگے. مجھے نہیں پتا کس سپیڈ پہ چلا رہے تھے, یا سی ایم صاحب کی لیڈ کون سا ڈرائیور کر رہا تھا. مجھے ذرا بھیجے کچھ عرصہ, میں ان کو ذرا ڈرائیونگ کی سکلز ٹریننگ تھوڑی دوں, تو وہ 7 گھنٹے کا رستہ میں شور کے 2.5 گھنٹے میں کرنے کو پورا کر لیں گے اگر میں سے تھوڑی اہم سوال ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی کل کوئی ملاقات طے ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے؟ دیکھیں جی, بالکل ملاقات تھی. اٹ واز اسکیڈولڈ ٹو ٹیک پلیس ٹمارو, اور ٹائم بھی میرے خیال سے طے ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا. پر جو آج ماحول ہے اور جس طرح کے جھوٹے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر لگائے گئے ہیں, جس طرح سے پولیس پہ بے دردی سے پتھراؤ کیا ہے, اور جو جھوٹے الزامات ہم پہ لگ رہے ہیں, میں ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ کل مراد علی شاہ صاحب جو ہے اپنا یہ ملاقات کریں گے. آئی ہائیلی ڈاؤٹڈ ان دیز سرکمسٹانسز جو ابھی چل رہی ہیں. اچھا, اور ایک جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گڑی خدا بخش میں بھی کہی, اور وہ بار بار اس پر مصر تھے کہ مفاہمت ہونی چاہیے جو اس وقت کے حالات ہیں, اور سب سے موزوں شخص جو مفاہمت کے لیے ہیں وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں. لیکن اس وقت جو ماحول ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا الزام آپ پر ہے کہ آپ لوگ ان کو سیاسی سپیس نہیں دے رہے, دے کے واپس چھین رہے ہیں, اور آپ کا یہ ہے کہ نہیں ہم تو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے الیکشن جیتنے کے بعد حکومت بنانے کی آفر بھی پی ٹی آئی کو کہی تھی کہ وہ میجورٹی میں آئیں, حکومت بنائیں. پر انہوں نے ہم کو جواب دیا تھا کہ ہم چوروں کے ساتھ حکومت نہیں بناتے. تو جو بات بات پہ ہمیں چور کہیں, جو بات بات پہ ہمیں تانے ماریں, جو ادی فریال کو جیل میں بند کریں, ہسپتال بھی نہ دیں, جو مریم نواز صاحبہ کو کراچی کے نجی ہوٹل سے زبردستی اس طرح سے اٹھا کے لے جائیں, ان لوگوں سے ہم کیا امید رکھیں؟ اتنا بڑا جسچر سعید غنی صاحب نے سندھ حکومت کے حکم پر کیا. بلاول بھٹو صاحب کے ہمیں احکامات تھے کہ آپ کو ان کو ریسیو کرنا ہے, ان کو ہر چیز کرنی ہے, ان کے لیے ہم نے سب کچھ کیا, اور اس کے بعد میں بھی یہی تانے, یہی باتیں ان کو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اتنے دھڑے بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے, جن میں سے کسی پر بھی افسوس کے ساتھ عمران خان بھروسہ نہیں کرتا. تو بات چیت کے لیے لیڈرشپ چاہیے, لوگ چاہیے, بھروسہ چاہیے. وہ نہ بھروسہ ہے, نہ لیڈرشپ ہے, نہ وہ ٹرسٹ لیول ہے عمران خان کا کسی میں بھی اپنے لیڈرز میں سے کہ وہ بات چیت کی اجازت دے. اور دکھ کے ساتھ ایجنڈا ایک ہی ہے پی ٹی آئی, عمران خان کو رہا کرو, صبح کو رہا کرو, شام کو رہا کرو, رات کو رہا کرو. عمران خان سے بڑھ کر پاکستان ہے, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی بات کریں, پولیٹیکل سٹیبلٹی بات کریں,
इनकी बात शुरू भी इमरान खान की रहाई पे होती है और ख़त्म इमरान खान की रहाई पे होती है। जो हमारे बस में नहीं है वो कोर्ट रहाई दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नकवी साहब, शर्जील इनाम मेमन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात मुस्तरद किए हैं कि गुज़िश्ता रात जो कुछ भी वाक़या पेश आया, चाहे वो बाग़ जिना के हवाले से हो या सुपर हाईवे के हवाले से हो, और आप सब ये कह रहे हैं कि तमाम तर रुकावटें जो हैं वो यकदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुपर हाईवे पर भी खड़ी कर दी थी और इसी तरह से बाग़ जिना में इजाज़त देने के बाद उसको खाली करा लिया गया। अभी जो मैं ये जानना चाहती हूँ, असल में रात गए हुआ क्या, और फिर क्या आपकी नासिर हुसैन शाह साहब से या सिंध हुकूमत में से किसी से बात हुई हो तो वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये, मुझे ये नहीं पता कि जो निज़ाम है ये कभी वीडियोस को मानता है, कभी वीडियोस को दिखाता है, कभी वीडियोस को गायब करता है। ये सारी चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया, इस पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे भी आई हुई हैं, खुद ऑफिशियल मीडिया भी है, उसको चलाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सब जो कुछ बाग़ जिना में हुआ वो भी हुआ। पीटीआई को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो तो एक पुरअमन शहर चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं शिरकत करें। ये घबरा गए, ये एक्चुअली घबरा गए, निजाम घबरा गया। जो कुछ उन्हीं ने 2 दिन के अंदर कराची में देखा हो, फिर हैदराबाद में, तो फकीतुल मिसाल के हैदराबाद की तारीख में कोई भी लीडर आया हो उसको इतना शानदार इस्तकबाल नहीं मिला। और वापसी के वक्त किसका दिमाग खराब है कि वो मोटरवे छोड़ के जो है वो निकले और उसके बाद जो है वो 7 घंटे बियाबानों में से होते हुए तकरीबन 7:30 बजे वो गड्डाब टाउन में फार्म हाउस पे पहुंचे। लास्ट नाइट 20 से ज्यादा वर्कर्स, तकरीबन 22 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, वो भी हमने खुद तोड़ दिए। हमारे वेंडर्स हैं जिनका सामान नहीं उतारने दिया, सामान जिनका उतर गया था वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ये कायदे आजम के मदार के इर्द गिर्द कितने कैमरे लगे, सबकी वीडियो ले आए सामने, ये कभी वीडियो नहीं लाएंगे। तो नकवी साहब, तो मैं कल रात की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। शर्जील इनाम मेमन इतने सच्चे तो दिखाएं ये सारी वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो सिंध के दौरे में पहले एक स्पेस दी गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इल्ज़ामात और बाकायदा उन्होंने वीडियोस भी पोस्ट की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है। इस पर तज्ज़िये के लिए बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।